آگے بڑھتے ہوئے 18ویں ترمیم جب ہوئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ظاہر ہے اپنی نوعیت کا ایک منفرد ترین واقعہ تھا کہ جب تمام تر پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی تھی اور آئین پاکستان کا شقوار لٹرلی شقوار جائزہ لے کر اجلاس در اجلاس کے بعد ایک ترمیم ہوئی اور آپ بھی اس وقت اہم ترین منصب پر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے اور پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے اس کا۔ آپ کے خیال میں یہ کام بڑا زبردست ہوا یا آپ کے خیال میں کہ بہرحال کچھ سقم رہ گئے تھے جن کی تصحیح اب ناگزیر ہے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم ایک پیش رفت تھی، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا قدم تھا، اچھی پیش رفت تھی۔ اس میں جو آئین میں کئی ہاں بالکل اس میں کئی بہت عمدہ چیزیں ہوئی ہیں اور میں ان کو آج بھی اون کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہمارے ہاں چھوٹے صوبوں میں ایک احساس محرومی تھا، ایک پروونشل اٹانومی کا ایک مسئلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا۔ 18ویں ترمیم نے اس کو ایڈریس کیا اور بڑے مناسب طریقے سے اس کو ایڈریس کیا۔ میری کل بھی یہ رائے تھی، میری آج بھی یہ رائے ہے۔ اب 18ویں ترمیم کو اس کے نفاذ کو 10 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اس کی آپریشن کو دیکھا 10 سال۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 10 سالوں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں مل بیٹھیں اور دیکھیں بہتری کیا کی جا سکتی ہے۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا سیاسی مقاصد کے لیے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ان دوستوں کو پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ 18ویں ترمیم کو دفن کرنا ہماری سیاست ہماری سوچ کا حصہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کی جو خوبیاں ہیں جو پیش رفت ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا میں وائس چیئرمین ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 18ویں ترمیم کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف جستجو رہنی چاہیے۔ اور آپ یہ بھی اس پروگرام میں کلیریفائی کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جب تک تمام جماعتوں کا یا کم از کم تمام بڑی جماعتوں کا تاکہ پارلیمنٹ کی ایک اچھی اکثریت ہو جائے، ایک تو آئینی تقاضا ہے 2/3 کا، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ظاہر ہے، لیکن اس سے بالا تر ہو کر بھی جب تک تمام جماعتوں کا کنسنسس اور اگریمنٹ نہیں ہوگا آپ نہیں کریں گے آئینی تقاضے کے علاوہ ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی اور پارلیمان کے تقدس کے اعتبار سے بھی؟ دیکھیے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں؟ بلڈوز کرنا نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہماری نیت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھے گفتگو کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے دوست ہیں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کی بات کوئی ایسی ہو جس سے ہم قائل ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے فی الحال اس کو جو کا تو رہنے دیجیے۔ ہمارا ذہن بند نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا ہم چھیڑنے نہیں دیں گے یہ ہو جائے گا اور ایک سیاست کے لیے ایک ٹول استعمال کرنا۔ دیکھیے آئین ہے، آئین میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے، اس کا ایک طریقہ کار آئین میں درج ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں آگے بڑھنا ہے اور سیاست میں مشاورت ہوتی ہے، سیاست میں ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیشن کی جاتی ہے، سیاست میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں، بند دروازے کھولے جاتے ہیں، ان میں کیل نہیں ٹھوکے جاتے۔ اوکے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ نیب قوانین میں ترمیم بھی قریشی صاحب آپ کی رائے ہے یعنی کہ اگین ایز اے سینئر ممبر آف پارٹی کہ آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بہرحال نیب کے کچھ ایسے قوانین ضرور ہیں کہ جن پر نظر ثانی بہت زیادہ ضروری ہے، مثلاً پروسیجرل فلو کو کرپشن سے ایکویٹ کر دینا، مثلاً یہ کہ ایک بندہ پڑا ہوا ہے 80 دن 90 دن اور ریفرنس ہی فائل نہیں ہوا اور پھر جواز عدالت میں یہ پیش کیا جائے کہ ہمیں ڈرتا یہ بھاگ نہ جائے، حالانکہ اگر بھاگنے کا ڈرتا تو بڑا آسان ہے، آپ ECL میں نام ڈال دیجئے۔ یا پھر یہ کہ کوئی بندہ باقاعدہ کوئی بھی بندہ وداؤٹ نیمنگ اینی ون کوئی بندہ باقاعدہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہر پیشی پر آ رہا ہے پھر بھی آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں کہ بھئی عدم تعاون۔ تو اس طرز کے کچھ قوانین میں ترامیم ناگزیر ہے آپ کے خیال میں قریشی صاحب؟ دیکھیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے نیب کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے جی نیب کا قانون میں یہ خرابی ہے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو اعتراضات کر رہی ہیں 10 سال سے حاکم یہ تھے، 5 سال پیپلز پارٹی کو ملے اور پھر 5 سال نون کو، اور 5 سال نون لیگ کو ملے، صحیح بات، اور نون کو ملے۔ 10 سال میں آپ نے چیئرمینوں پہ اتفاق تو کر لیا، آپ نے اور بہت سی چیزوں پہ اتفاق تو کر لیا، ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق کیوں نہ کر سکے؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے اور یہ پوچھتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی تشفی بس تسلی باقی بات صحیح ہے آپ کی۔ اب دیکھیے اب سوال یہ ہے چلے یہ نہ کر سکے، اب آپ سمجھتے ہیں کوئی خامیاں ہیں کوئی کمزوریاں ہیں
تو آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن نے اس ملک کو بے حد نقصان پہنچایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہماری کیفیت ہے, اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے, اس ملک کے وسائل کو ان کو ضائع کیا گیا ہے, خزانہ خالی کیا گیا ہے اور ذاتی تجوریاں بھری گئی ہیں. اب سوال یہ ہے, ہم نہیں چاہتے وچ ہنٹنگ, ہم چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ احتساب, شفاف احتساب. اس شفاف احتساب کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس تجاویز ہیں تو آئیے بیٹھیے. آپ سمجھتے ہیں کیا؟ ہم تو ان کو جب بھی دعوت دیتے ہیں. جی آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جو ان کو مثال کے طور پر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی قباحتیں دکھائی دے رہی ہیں, نون لیگ سمجھتی ہے, تو آئے ہمیں لکھ کے دے دیں. تحریک انصاف سمجھتے ہیں, شاہ محمود قریشی سمجھتے ہیں کہ قباحتیں ہیں, نقائص ہیں, سقم ہیں؟ نہیں, میں پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہوں گا. اپنا پوائنٹ آف ویو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس حوالے سے. آپ اپنا بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو محفوظ رکھوں گا, اور اس بحث کے جب وہ بحث چھڑے گی تو اس بحث کو چھڑنے کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. ہمارا ایک واضح پوائنٹ آف ویو ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, دیکھیے ایک طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا جائے, اس کو بالکل اتنا کمزور کر دیا جائے جیسے ماضی سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے. کیا اس طبقے کے کچھ افراد آپ کی صفوں میں بھی ہیں ویسے شاہ صاحب, جو چاہتے ہیں کہ نیب ٹوتھ لیس ہو جائے؟ اگر ہماری صفوں میں ہے تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے, چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, کسی جماعت سے ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے یا کوئی بھی ہے, قانون سے بالاتر کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں شفاف احتساب, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی اگر گنجائش ہے آئیے نا, تجویز لائیں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب صرف باتیں, تقریریں نہیں. شہباز شریف صاحب اگر آپ کے پاس ٹھوس تجاویز ہیں لائیے, میں اپنی پارٹی میں لے کر جاؤں گا. مجھے لکھ کے دیجیے, مجھے لکھ کے دیجیے آپ کی تجاویز کیا ہیں, میں لے کے جاؤں گا. اگر آپ کی بات میں آپ کی بات میں وزن ہوگا, میں اپنی پارٹی میں آپ کی بات کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بات کیجیے, یہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے این آر او کا راستہ تلاش نہ کیجیے, سیاست نہ کریں, این آر او کی تلاش میں نہ جائیں اور ٹھوس بات کریں. دو سوالات آخری. ایک تو یہ کہ 11 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, وزیر اعظم پاکستان آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا پینڈیمک کے حوالے سے, اور ایسے میں اگر عوامی نمائندوں کا اجلاس ہو رہا ہے تو ایوان کے سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائیں گے؟ بالکل آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. ابھی تک کہیں طے نہیں ہے ابھی تک کچھ کہ آنا ہے یا نہیں, پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہے پارلیمان میں یا نہیں؟ سوال یہ ہے, ہم نے تو بڑی محنت کے ساتھ قائل کر کے ایک پیج پہ آئے ہیں, اور وہ جانتے ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں جانتی ہیں کہ اس میں پارٹی کی تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا تھا, میرا رول کیا تھا, اتفاق رائے پیدا کرنے میں, ایس او پیز مرتب کرنے میں. میرا رول کسی سے چھپا اپنا ایاز صادق صاحب میٹنگ میں تھے, خواجہ آصف صاحب میٹنگ میں تھے, نوید قمر صاحب تھے, سب لوگ تھے, تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں میرا رول کیا رہا ہے. ہم نے اجلاس بلایا ہے اور اس نیت سے بلایا ہے, خدا گواہ ہے, اس نیت سے بلایا ہے کہ کووڈ-19 پر ہم ایک قومی نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کر سکیں اور اس وبا کا مل کر مقابلہ کریں, ایک کنسنسس بلڈ کر سکیں. دیکھیے تقریر کرنا بہت آسان ہے, نکتہ چینی بہت آسان ہے. تقریریں آپ نے 2 مہینے کر لی ہیں, ہر ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ آپ نے بخیے ادھیڑ دیے. میں کہتا ہوں جتنے بخیے ادھیڑنے تھے ادھڑ گئے, اب آئیے تجاویز کے ساتھ. I can't agree more to this. I can't agree more. صحیح بات ہے. I really hope کہ پارلیمان وہ منظر پیش نہ کرے جو ٹاک شوز منظر پیش کر رہے ہیں. I really hope so. And I'm sure کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے. دیکھیے اگر تو میں آپ کو, میری رائے یہ ہے کہ اگر وہی کچھ ہونا ہے 11 تاریخ کو جو ٹاک شوز میں ہو رہا ہے, تو پھر یہ اجلاس پھر گفتن نشستن برخاستن سمجھیے اس کو. اور اگر آپ کے پاس اور پھر آپ کے پاس اگر ٹھوس تجاویز ہیں, یقین جانیں
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تجویز جو عوام کی جان کو اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دے گی ہم منون اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ آخری سوال شاہ محمود قریشی صاحب، یہ فردوس عاشق آوان بھی جب رخصت ہوئیں تو جہانگیر ترین صاحب کی طرح وہ بھی اعظم خان صاحب سے شاکی نظر آئیں، یہ کیا معاملہ ہے اعظم خان صاحب کا؟ یہ ان سے معصومانہ سوال جن کو شک ہے، مجھے تو میں معصومانہ جواب دیتا ہوں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے کر رہے ہیں، ایفیشنٹ طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنا جو ان کو رول دیا گیا ہے وہ دیانتداری سے اپنا رول سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے؟ خیر دشمن تو نہیں ہے آپ کے جہانگیر ترین صاحب، آف کورس ناٹ، لیکن ایک رائے مختلف ہے آپ لوگوں کی، تو چونکہ ترین صاحب مخالف رہے۔ یقین جانیے میرا کوئی دشمن نہیں ہے، یقین جانیے، اور میں کہتا ہوں نا نیتوں کا راز وہ جانتا ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں نے صاف نیت سے کام کیا ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ملک کی بھلائی ہو، میں چاہتا ہوں ہماری جماعت جو ایک اچھے ایجنڈے کے ساتھ ایک اچھے منشور کے ساتھ آئی ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آپ سمجھتے ہیں حال ہی میں آپ کی جماعت تطہیر کے عمل سے گزری ہے، جو کچھ حالیہ فیصلے ہوئے اس کے نتیجے میں؟ کس میں سے گزری ہے؟ تطہیر کے عمل سے گزری ہے، ذرا بہتر ہو گئی ہے، ذرا پیوریفیکیشن ہو گئی ہے، تھوڑا چھنی ہو گئی ہے۔ دیکھیے obviously آپ دیکھیں گے جیسے وقت گزرے گا آپ کو تحریک انصاف کی کارکردگی میں بتدریج بہتری دکھائی دے گی۔ بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ آج ہیں وہ نئے تھے، ان کو اب تجربہ آ گیا ہے، ان کو گورننس کا پہلا تجربہ تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بیوروکریسی جو بیٹھی تھی ان کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے دو بڑی جماعتوں کے ساتھ، اور ان کی طرف سے ہمیں بہت ریزسٹنس ملی ہے، بہت وہ ہچکچاہٹ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، لیکن اب ان کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے کہ بھائی ملک چلانا ہے، آپ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں، یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے۔